اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو گائز بہت ہی شرم کی بات ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے نا طارق جمیل جی کے ساتھ. ان کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس کو کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ اچھال رہا ہے اس چیز کو، کس طریقے میں کہ اس نے ایسے کیا ہے ویسے کیا ہے، کسی نے سوسائڈ کیا ہے، اس نے وہ تھک ہار کے جو ہے وہ آج آئے ہیں فائنلی. سو دیکھتے ہیں بھائی کیا چیز کہتے ہیں یہ، اور کس چیز کمپلینٹ کر رہے ہیں بھائی. اتنی وہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ بندہ اتنا زیادہ غم میں ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں بھائی وہ چیز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا کیا کہنا ہے. ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے. میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں. سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. رونگ، دس از ویری رونگ. اور دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو. شرم ہی نہیں آتی لوگ کم بختاں چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے. کیا بیت رہی ہوگی ان کے اوپر، ہے نا. شکر ہے بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا. میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے. اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے. تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے، اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے. سوچ بھی نہیں سکتے ہم کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. حضرت عمر ابن ابسہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دین دار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں. تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگا. لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا. آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، صحیح بات ہے. اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے. میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے
خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری He can't tolerate. عاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ عمر الحمام المطوقہ عاصم قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم، دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، کبھی بھول نہیں پاتا انسان، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے، تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت ابا کا مغشتا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہو ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہو۔ صحیح بات ہے بھائی، صحیح بات ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخم جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، یہ بھی ہے مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ او یار، جس طریقے سے بول رہے ہیں نا، ان کا بولنے کا طریقہ بھی چینج ہو گیا گائز، ہے نا۔ پہلے کیسے بولتے تھے یار، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا والے ایسی ایسی نیوزیں لے کے آ رہے ہوں گے نا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس اپنا بیان بتایا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیان جھوٹ کرا ہے۔ ایک باپ کیا جھوٹ بیان کرے گا اپنے بیٹے کے بارے میں نا۔ ایک تو ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے نا کہ ان کا بیٹا چلے گیا ہے نا، وہ ایک درد وہ سہ نہیں پا رہے ہیں، اوپر سے سوشل میڈیا ان کو مطلب کہ سنبھالنے کے علاوہ ہے نا الگ الگ چیزیں دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ کچھ اوپن ہو تو آپ کو چیزیں دکھتی ہیں، صحیح بات ہے، من ایسا ہوتا ہے۔ اینڈ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر غلط چیزیں ہیں تو اور زیادہ من ویسا ہوئے گا نا۔ ایک تو ویسے ہی وہ دیکھتے ہوں گے جب سوشل میڈیا، تو اور زیادہ نیوز دکھتی ہوگی ان کو، ہے نا،
کہ ان کا انتقال ہو گیا ایسی ویڈیوز, لیکن کچھ الٹے طریقے کی دیکھتے ہیں, سوسائڈ کیا گیا ہے یا مارا گیا, کسی نے کچھ کہا ہوگا, کسی نے کچھ کہا ہوگا, تو اب اسی بات ہے وہ چیزیں ہرٹ کرتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے نا, کہ کسی کا بے شک اگر کسی کی خوشی میں آپ یہ چیز کہہ رہے ہو تو الگ میٹر ہے, لیکن کوئی دکھ ہے, اس کے پریوار سے وہ بندہ چلا گیا, اس کی لائف سے وہ بندہ چلا گیا, اینڈ آپ اس پہ پھر بھی پیسے کمانے کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہو, تو وہ پھر صحیح نہیں لگتی ہیں. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز, ہوپ سو سب ٹھیک ہو جائے, مولانا طارق جمیل جی بھی بہت ہی جلد اس صدمے سے باہر آ جائے. اینڈ یہ تو بھائی اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا ہے, سب کچھ پہلے کا لکھا ہے یہ, تو اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا ہی پڑے گا, ہے نا, کرتے نہیں ہم, پر یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہی پڑتی ہے کہ بندے کی موت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ستیہ ہے, دنیا کا ایک ہی ستیہ ہے, وہ ہے موت, اور اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.